أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. آئیے مومنین، آج دعائے ابو حمزہ اسماعیلی کے آخری حصے کا ورد کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ دعائے سحر کے بھی ایک حصے کا ورد کریں گے۔ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں، اپنے دل سے اپنے پروردگار کے حضور میں فریاد کریں کہ وہ پروردگار اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آئیے دعا کریں مولا امام سجاد علیہ السلام کے جملات سے کہ ہم اللہ کے حضور میں دعا کر رہے تھے، میرے اللہ، میرے مالک، میری خطاؤں کو مجھے یاد نہ دلا اور قرار دے میری مجلس کا ثواب، میری گفتگو کا ثواب، میری دعا کا ثواب اپنی رضامندی اور جنت قرار دے۔ اور میرے پروردگار وہ تمام چیزیں جو ہم نے تجھ سے مانگے ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضائیں عطا فرما۔ اے پالنے والے دو تمام جہانوں کے پروردگار، آئیے یہاں سے دعا شروع کرتے ہیں۔ آخری حصہ ہے، چند جملات ہے، دل کی گہرائیوں سے خود کو خدا کے نزدیک کرتے ہوئے دعائے ابو حمزہ اسماعیلی کا ایک دورہ آج مکمل کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انکا انزلت فی کتابک العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا۔ میرے مالک، بے شک تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، فرمایا ہے جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ میرے اللہ تو نے فرمایا ہے جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو دوسروں سے معذرت خواہی کرو گے تو تو اسے معاف کرے گا۔ میرے اللہ وقد ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے،
فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا تو نے حکم کیا ہے کہ اگر کوئی سائل تیرے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا میرے اللہ وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي آج ہم تیرے دروازے پر سائل بن کر آئے ہیں میرے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا وَأَمَرْتَنَا بِالْإِحْسَانِ إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا وَنَحْنُ أَرِقَّاؤُكَ فَأَعْتِقْ رِقَابِنَا مِنَ النَّارِ میرے اللہ تو نے یہ حکم کیا ہے میرے بندو اگر کوئی شخص تیرے دروازے پر آئے تو اسے خالی نہ لوٹانا میرے اللہ تو نے حکم کیا ہے اپنے غلاموں پر اپنے کنیزوں پر اپنے اہل و عیال پر احسان کرنا میرے اللہ ہم تیرے بندے ہم تیرے احسان مند ہے تو ہمارے مالک ہے میرے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرنا یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی میری مصیبت کے وقت میری پناہ گاہ میرے اللہ میری تکلیف کے وقت میرے فریاد رس میرے اللہ الیک فزعت وبک استغثت تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں نالہ کر رہا ہوں اور تجھ سے استغاثہ کر رہا ہوں وَلُذْتُ لَا أَلُوذُ بِسِوَاكَ تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے علاوہ کسی کی پناہ نہیں چاہتا وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا مِنْكَ تیرے علاوہ کسی سے گشائش نہیں چاہتا فاغذنی وفرج عنی یا من يقبل اليسیر ويفك الأسیر ويعفو عن الكثير اے وہ ذات جو کم چیزوں کو بھی قبول کرتا ہے اسیروں کو رہائی دیتا ہے اور بہت سو کو معاف کرتا ہے پس میرے اللہ اقبل من الیسیر ہم سے جو کچھ ہو سکے اسے قبول کر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول کر میرے اللہ اگر تیرے خوف میں آنکھوں سے دریا نہ بہا سکے تو ہمارے اشکوں کے قطرے قبول کر واعف عن الکثیر اور ہمارے گناہوں کے دریا کو معاف کر دے
ہمارے بہت سارے گناہوں کی مغفرت فرما، انکا انت الرحیم الغفور، بے شک تو رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورزقني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔ میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ایمان کا، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دل میں ثابت رہے، مجھے وہ یقین دے دے جو سچا ہو کہ میں جان لوں کہ مجھ کو اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہ پہنچے گا کہ جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ میرے اللہ مجھے اس زندگی پر راضی کر دے جو تو نے مقرر کی ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مالک، میرے اللہ میرے مالک کرم سے بخش دے میرے گناہ یا غفار۔ ہے یہ ماہ مبارک رمضان تیری عطاؤں کا ماہ یا غفار، میرے اللہ عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیرے فقیروں کے لبوں پہ بس ہے دعا اور آہ یا غفار۔ میرے اللہ اصول تو یہ ہے کہ ہم تیرے حضور میں اپنے اعمال پیش کریں، مگر میرے اللہ ہم اعمال بجا لانے سے قاصر رہے، ہم سے نیک اعمال انجام نہیں پائے، بس میرے اللہ فقیروں کا اور کیا ہوتا ہے، کچھ دعائیں، کچھ آنسو اور کچھ آہ افغان تیرے حضور میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے وقت کیا ہے تباہ یا غفار۔ میرے اللہ ہمارے نام اعمال کی ہو باز رسی تو ملے گا صفحہ بصفحہ سیاہ یا غفار یا غفار یا غفار۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال کی باز رسی نہ کر، ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں لکھا ہوگا، ہر صفحہ گناہوں سے سیاہ ملے گا کہ ہم سے کوئی اچھائی نہیں ہو سکی ہے، کوئی نیک عمل انجام نہیں پائے۔ معاف کیجئے میرے اللہ، معاف کرنے والے، معاف کیجئے گزرے ہوئے گناہوں کو، ہو ہم پہ تیرے کرم کی نگاہ یا غفار یا غفار یا غفار۔
قبول کیجئے اطہر کی یہ دعا یا رب، عذاب نار سے دیجئے پناہ یا غفار۔ عزیزوں، دعائے ابو حمزہ اسماعیلی یہیں پہ اختتام کو پہنچا ہے۔ آئے سحر ماہ رمضان کی دعا پڑھتے ہیں۔ یا عدتی فی قربتی ویا صاحبی فی شدتی ویا ولی فی نعمتی ویا غایتی فی رغبتی انت الساتر عورتی والمؤمن روعتی والمقیل عسرتی فاغفر لی خطیئتی۔ اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار۔ میرے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کا خشوع عطا کر، اس سے پہلے کہ ہم آتش جہنم میں ذلیل ہو جائیں۔ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما بكرمك الدائم۔ صل على محمد وآل محمد وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عذت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث عن ظلمي واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم، يا من لا يخيب سائل ولا ينفد نائل، يا من علا فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه۔ صل على محمد وآل محمد وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة الساعة۔ اللهم طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، میری
اپنی آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ تو آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے، تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا رب یہ میرے اللہ یہ سحر کا وقت ہے، ماہ مبارک رمضان کی سحر کا وقت ہے، بابرکت وقت ہے۔ ھذا مقام العائد بک من النار، یہ وہ وقت ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے تجھ سے پناہ مانگی جائے۔ ھذا مقام المستجیر بک من النار، یہ وہ وقت ہے میرے اللہ۔ ھذا مقام المستجیر بک من النار، یہ وہ مقام ہے جہاں تجھ سے آتش جہنم سے پناہ چاہنے والا دعا کرتا ہے۔ ھذا مقام المستغیث بک من النار، ھذا مقام الحارب الیک من النار، ھذا مقام من یبوء لک بخطیئتہ ویعترف بذنبہ، یہ وہی وقت ہے جس میں لوگ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ میرے اللہ ہم بھی اعتراف کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، تیرے حضور میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے وقت کیا ہے تباہ، کرم سے بخش دے میرے گناہ یا غفار۔ وَيَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِ، ھذا مقام البائس الفقیر، یہ پریشان اور فقیر کا مقام ہے۔ ھذا مقام الخائف المستجیر، یہ خائف اور پناہ چاہنے والے کا حال ہے۔ ھذا مقام المحزون المکروب، یہ محزون و ستم رسیدہ کا حال ہے۔ ھذا مقام المغموم المہموم، یہ علم رسیدہ اور غم رسیدہ کا حال ہے۔ ھذا مقام الغریب الغریق، یہ غریب و دریائے معصیت میں غرق ہونے والے کا حال ہے۔ ھذا مقام المستوحش الفرقی، یہ آوارہ حال اور خائف کا حال ہے۔ میرے اللہ ہماری آوارگی کو بخش دے، ہماری بے توجہی کو بخش دے، ہماری حالت پہ رحم کر میرے اللہ۔ ہم نے اپنے پر نفس ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ ھذا مقام من لا یجد لذنبہ غافرا، میرے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ یہ وقت ہے کہ تیرے علاوہ جب کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے تو تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔
ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك بندوں کی پریشانی دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم لا تحرق وجہی بالنار یہ پیشانی تیرے لیے سجدے میں گزار کر رکھ دیا ہے بدن کے اعضاء کو خشوع کے ساتھ تیری عبادت میں ہم نے خرچ کیا ہے میرے اللہ یہ ہاتھ تیری عبادت کے لیے سجدے میں رکھا ہے دعا کے لیے تیرے حضور میں بلند کیا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ لا تحرق وجہی بالنار بعد السجود جب لا الہ الا اللہ کہہ کر تیرے لیے ہم سجدہ ریز ہو گئے تو تیری عزت کا واسطہ تیرے لیے سجدہ کرنے والی پیشانی کو آتش جہنم میں نہ جلانا وتعفیری بغیر من منی علیک بل لک الحمد والمن والتفضل علی ارحم ای ربی 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 ای رب پروردگار تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا تجھے واسطہ تیری عظمت کا تجھے واسطہ تیری مغفرت کا تجھے واسطہ تیری رحمت کا میرے اللہ تجھے واسطہ تیری جلالت کا تو رحیم و کریم ہے تو ہزاروں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والی ذات ہے تیری رحمانیت کا واسطہ تیری رحیمیت کا واسطہ میرے مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہم سے جو کچھ تیری اطاعت میں انجام پاتے ہیں ناچیز نہ سمجھنا اسے کم نہ سمجھنا میرے اللہ ہم ہے ہی کم ہے تو کبیر ہے تو اکبر ہے تو عظیم ہے ہم سے نہ تیری تعظیم کا حق ادا ہوتا ہے نہ تیری اطاعت و بندگی کا حق ادا ہوتا ہے میرے اللہ جو ہم سے ہو سکے اسے قبول کرنا اور ہماری گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو پاک کر دے تیری ربوبیت کا واسطہ اس مقدس مہینے کی عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تیرے بندوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مسکین و غریب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ تیری عزت کا واسطہ
تیری عظمت کا واسطہ یہ جتنے بھی برادران مومنین نے اس وقت مجھے دعا کے لیے کہا ہے، بہت ساروں نے التماس دعا لکھا ہے، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں ہے میرے اللہ۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجت روا فرما، جنہوں نے خصوصی التماس دعا کہا ہے پروردگار ان سب کے حاجتوں کو روا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین خصوصاً جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے پروردگار ان سب کے قبور کو، مرحومین کے قبور کو، گزشتگان کے قبور کو تیری رحمت سے منور فرما پروردگار عزیزو۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، خصوصاً جنہوں نے یہاں کمنٹس میں جتنے بھی التماس دعا کر اور جتنے برادران مومنین میرے ساتھ تھے اس پروگرام میں، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ وقت بہت ہوا ہے، یہیں پہ اجازت دیجئے التماس دعا۔ انشاءاللہ آئندہ دعا اسحار کے دیگر حصوں کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل